الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ آج ہماری اس نشست کا عنوان ہے راہ سلوک طے کرنے والوں کے لیے ہدایات۔ پہلے یہ سمجھیں کہ راہ سلوک کسے کہتے ہیں۔ جب ہم کسی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو ہم گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ الفاظ آپ کو یاد ہے نا جو بیعت میں پڑھائے جاتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے کسی نیک بندے کے ہاتھ پر گزشتہ گناہوں سے توبہ کرنا اور آئندہ اس کے نہ کرنے کا عہد کرنا۔ یہ پہلی سیڑھی ہے راہ سلوک طے کرنے والوں کی، اور جو اس پر چلتا ہے اسے سالک کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ حضرات جو ہیں سالک ہیں اور راہ سلوک طے کر رہے ہیں۔ اب اس میں سب سے بڑی چیز صبر اور استقامت، یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ جس کے اندر صبر اور استقامت نہیں ہوگا کبھی بھی وہ راہ سلوک طے نہیں کر سکتا۔ بے صبری کا مظاہرہ کہ آج ہی میں پڑھوں تو آج ہی میں ولی کامل بن جاؤں، آج ہی میں نے یہ چلہ کیا تو میں کوئی غوث قطب بن جاؤں، میں فلاں بن جاؤں، میری زبان سے جو ہے جو نکلے وہ قبول ہو جائے، میں جو چاہوں وہ ہو جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے نمازوں کی پابندی، پھر جو شیخ وظائف بتائے اس کی پابندی، اور اس میں بھی جلدی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، کسی کو ایک دن میں مل جائے اور کسی کو 10 سال میں بھی نہ ملے۔ اپنے اپنے طلب پہ بات ہے نا، اپنی محنت پر بات۔ اب ایک کلاس میں 100 اسٹوڈنٹ، ایک ہے جو بہت زیادہ محنت کر رہا اور ایک ہے جو بالکل ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھا۔ پڑھایا جا رہا ہے سب کو ایک ہی سبق، لیکن جس نے محنت کی وہ آگے نکل گیا، اور جس نے کتابوں کو ایک طرف رکھ دیا، ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں پورا سال گزار دیا، وہ امتحان میں فیل ہو۔ ہر فیلڈ میں یہی، جس میں آپ محنت کریں گے اسی میں کمال حاصل کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہنی صلاحیت ایک جیسی سب کو عطا کی، آپ استعمال کیسے کریں یہ آپ کے اوپر ہے۔ جس طرح ہر فیلڈ میں محنت کی ضرورت ہے، اسی طرح اس فیلڈ میں راہ سلوک طے کرنے میں محنت کی ضرورت ہے۔ جب تک شوق، ذوق اور محنت نہیں ہوگی کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک وظیفہ بتایا، پڑھا، دوسرے دن چھوڑ دیا، 3-4 دن چھوڑ دیا، پھر پڑھا، پھر چھوڑ دیا، کچھ حاصل نہیں۔ اور ایک مسلسل آدمی پڑھ رہا ہے، اسی ٹائم پہ پڑھ رہا ہے، پابندی سے پڑھ رہا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھ رہا ہے، وہ ایک ہی دن میں کہاں سے کام ہوگی؟ ذوق کی بات ہے، شوق کی بات، ہر کام شوق سے۔ اور اگر مار کے زور زبردستی سے کسی سے کوئی کام نہیں کرایا جا سکتا، اور جس کو اپنا شوق ہے وہ سارے کام کر لے۔ تو یہ چیز اس میں بڑی ضروری، استقامت اور صبر۔ اب آج کل کیا ہے، ہر آدمی جو ہے وہ چلہ کشی میں لگا ہوا، ہر آدمی پیر کامل بنا ہوا ہے اور بننے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ کسی نے خود چلہ کیا نہیں کیا، دوسروں کو کرا رہا۔ حالانکہ یہ فیکٹ ہے، حقیقت ہے، جب تک آدمی خود اس راہ سے نہ گزرے دوسرے کو کیسے گزارے؟ جب تک خود نہیں پڑھا دوسروں کو کیسے پڑھائے؟ ایک کتاب آپ نے نہیں پڑھی، آپ کیسے پڑھا دیں گے دوسرے؟ اور اگر آپ نے سبقاً اس کو پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے، تب آپ پڑھا سکتے۔ اب اس کی مثال ایک سمجھیں کہ آپ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، روزانہ آپ گزرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہاں نشیب ہے، کہاں فراز ہے، کہاں پر کوئی گڈر ہے، کوئی گڑا ہے۔ اگر آپ رات میں بھی گزریں گے آپ اس گڑھے میں گریں گے نہیں، آپ کو پتا ہے دائیں جانب پہ گڑھا ہے، اس سے بچ کے بائیں طرف سے نکل۔
اگر بائیں جانب ہے اس سے بچ کے دائیں جانب سے نکلنا. کیا آپ روزانہ گزر رہے ہیں؟ اور جو گزرے گا اس کو بھی آپ بتا دیں گے اس راستے سے اگر تم آؤ گے تو دیکھنا کہ جب چلتے چلتے درمیان میں پہنچو گے تو ایک گہرا گڑھا آئے گا، لیکن وہ دائیں جانب ہے. جب تم درمیان میں پہنچو گلی کے تو بائیں جانب سے نکل جانا، کیونکہ اندھیرا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ تم اس میں گر جاؤ. میں روزانہ گزرتا ہوں، مجھے پتا ہے. تو جو راہ سلوک طے کر چکا ہے اس کو پتا ہے کہ اس چلے میں کہاں شیطان حملہ کرتا ہے، وہ آپ کو باخبر کرے. اسی لیے شیخ کی ضرورت ہے، ورنہ کیا ضرورت ہے کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کی؟ ساری کتابیں موجود ہیں. جو بزرگان دین نے چلے کیے ان کے طریقے موجود ہیں نا. دعائے حفظ البحر ہے، دعائے حیدری ہے، دعائے سیفی ہے، دلائل الخیرات ہے، قصیدہ غوثیہ ہے، قصیدہ بردہ شریف ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. آپ اٹھائیے دیکھیں اور پڑھ. نہیں، کوئی سمجھانے والا ہونا چاہیے، کوئی بتانے والا ہونا چاہیے، کوئی طریقہ سمجھانے والا ہونا چاہیے، اور ہونا بھی وہ چاہیے جو خود کر چکا ہو. آج کل تو بھیڑ چال چل رہی، کسی نے خود کیا نہیں کیا اور لوگوں کو چلا دیا. اور ایک یاد رکھیے ایک بات کہ متقدمین سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے وہی درست ہے. دعائے حزب البحر حضرت شیخ ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نبر اللہ مرقد، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عطا فرمائی. وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے الفاظ تراشے نہیں ہیں، زبان رسالت سے میں نے لیے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یاد کرائے اس کے الفاظ اور فرمایا کہ پھر اس کو آگے لوگوں کو بتاؤ. تو واقعہ آپ نے سنا ہوا کہ بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے اور طوفان آ گیا. اسی کی برکت سے وہ طوفان ٹل گیا، باد مخالف جو تھی وہ باد موافق ہو گئی، اور بہت جلد جو تھی یہ جدہ کی بندرگاہ پہ پہنچی. جب اس کی یہ کرامت دیکھی انہوں نے اس کو عام کر دی. پھر بزرگان دین نے اس کے طریقے، اس کے چلے کے، اس کی دعوت کے طریقے. اب دعوت کیا ہے؟ دعوت کے معنی بلانا. یہ دعوت وہ نہیں جو ہم لوگ کھانے پینے کے لیے ہوتے ہیں، وہ سارے سمجھ لیتے کہ ہاں یہ دعوت ہے. دعائے حفظ البحر کی دعوت کا طریقہ جو اس میں لکھا ہوتا ہے نا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کو بلانے کا. دعا کو کیسے بلائیں گے؟ مطلب اس کو اپنے سینے میں سمانے کا اور اس سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ. اصل دعوت کا مقصد یہ ہے. تو اس کے مختلف طریقے بزرگان دین نے رکھے اور وہی اب تک چلے آ رہے ہیں، جس میں سب سے آسان طریقہ جو میرے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ نے اس کو جاری کیا، جو آپ حضرات کرتے رہتے. سب سے آسان وہی. رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو شروع اور عید کے بعد ختم، یا آپ رمضان سے پہلے شروع کریں اور رمضان کی 29 کو ختم. 40 دن روزے رکھنے ہیں. انڈا مچھلی گائے کا گوشت اس کا پرہیز کرنا ہے. ایک ٹائم مقرر کر کے اس پہ دعا پڑھنی ہے. کوئی 7 مرتبہ، کوئی 3 مرتبہ، کوئی 5 مرتبہ، کوئی 11 مرتبہ، جیسے جس کے پاس ٹائم ہے. آسان کر دیا. کیوں آسان کیا؟ کسی طرح پڑھیں یہ لوگ. پرہیز کرنا ضروری ہے. اور آخری دن درگاہ شریف میں روزہ کھولے مقامی لوگ، اور جو باہر ہیں وہ اپنے اپنے طور پر دعا ہو گئی، فاتحہ ہو گئی، ایصال ثواب شیخ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور اس کے بعد پھر اپنے روٹین کے حساب. سب سے آسان طریقہ یہی. ایک سوال ہمارے پاس آیا اور لوگوں نے پوچھا کہ اس کا چلہ بہت سے لوگ پانی میں کراتے ہیں. میں سن کے حیران ہوا کہ پانی میں تو اس کا چلہ کبھی ہوئی. جتنے بزرگان دین اولیاء کاملین ہیں سب نے دعائے حفظ البحر کا چلہ کبھی بھی پانی میں نہیں کیا. آج کل پانی میں بھی چلہ ہو، پانی میں کھڑے ہو جائیے. ایک صاحب نے تو مجھے بتایا کہ میں ڈرام میں پانی بھر کے اس میں کھڑا ہوں، اب میں پڑھ رہا ہوں پانی اوپر کی طرف آ رہا ہے. میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا لطیفہ ہے. کسی بزرگ نے ایسا نہیں کیا. یعنی وہ بیچارے دریا میں نہیں جا سکے تو ڈرام میں پانی بھر کے اس کے اندر کھڑے ہو گئے. یہ کیا تماشا یہ بنا رکھا.
یہ سب غلط ہے۔ جو بزرگان دین اولیاء کاملین کا طریقہ ہے ہمارے سلسلے میں، چلے ہم اور سلاسل کی بات نہیں کرتے، ہو سکتا ہے کہ کسی نے یہ طریقہ رکھا ہو، ہمارے سلسلہ اشرفیہ میں اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد شاہ اشرفی الجیلانی میرے والد گرامی، جد امجد قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی، ان کے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت شاہ علی حسین اشرفی میاں، اسی طرح اوپر تک سلسلہ چلا آ رہا، اوپر سے نیچے تک، یا آپ نیچے سے اوپر تک چلے جائیں، کسی نے پانی میں نہیں کیا۔ اس کا طریقہ الگ ہے، اس کی دعوت کے طریقے الگ ہے۔ اب نئے نئے طریقے کے پانی میں جا کر دعا حفظ البحر، ہو سکتا ہے انہوں نے یہ اندازہ کیا ہوگا شاید بحر کا لفظ اس میں ہے اور بحر کہتے ہیں دریا کو، تو یہ دریا میں ہی جا کے کریں۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہیں سے انہوں نے سند پکڑی ہو، لیکن ہمارے جو مریدین معتقدین ہیں، متوسلین ہیں، اور جو ہمارے خلفاء ہیں جن کو درگاہ شریف سے خلافت ملی ہے، ہم ان سب کو تنبیہ کرتے ہیں کہ جو ہمارا طریقہ ہے صرف اور صرف اسی پر عمل کریں، اس کے علاوہ عمل نہ کریں، اور اگر عمل کریں گے تو ہم دعا حفظ البحر کی اجازت واپس لے لیں گے، پھر وہ چاہیں تو کسی کی بھی اجازت لیں اور اس پر عمل کریں۔ یکدر گیر محکم گیر، ایک کو پکڑ لو اور اسی پر عمل کرو، ادھر سے اجازت لے لی، ادھر سے لے لی، ادھر سے لے لی، اور درمیان میں لٹک گئے۔ تو بزرگان دین اولیاء کاملین نے ہمیشہ اس کا جو چلہ کرایا، اس کی جو دعوت کے طریقے ہیں، اس میں سب سے آسان طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ سفر کے مہینے میں 3 دن کا چلہ اس کا ہوتا ہے، دعا حفظ البحر، لیکن وہ ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ ترک حیوانات جلالی اور جمالی کے ساتھ کسی قسم کا گوشت استعمال نہیں کرنا ہے 3 دن تک۔ 3 دن تک روزہ رکھنا ہے، 3 دن تک کسی سے بات نہیں کرنی، 3 دن تک احرام کی حالت میں رہنا ہے، کمرے میں بند ہو کر 120 مرتبہ روزانہ پڑھنا، اور اس میں موکلات کی حاضری بھی ہے، بغیر شیخ کے وہ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ایک صحابہ کہہ رہے میں نے تو کر لیا، کیسے کیا؟ روزہ رکھا، کہہ رہے میں تو رات کو اور کرتا تھا، تو ظاہر ہے رات کو تو روزہ ہوتا ہی نہیں۔ 3 دن تک رات کو پڑھ لی، کہا ہمارا تو چلہ ہوگا۔ کسی اور نے کہا ہاں میں نے تو چلتے پھرتے کر لی۔ ابھی کہ مذاق ہے؟ جو طریقہ بزرگان دین نے رکھا آپ اس کے مطابق کریں گے تب فائدہ ہو، اور شیخ اس کی نگرانی کرے گا کہ کوئی موکل ایسا نظر نہ آئے کہ جس سے ڈر کر یہ بھاگ جائے۔ اگر وہ نظر آیا اور یہ ڈر کر بھاگ گیا، چلہ پلٹ گیا، بجائے فائدے کے نقصان ہو۔ تو 3 دن تک جب آدمی بیٹھتا ہے روزہ رکھ کر، احرام باندھ کے، ترک حیوانات جلالی جمالی کے ساتھ، صرف نمک سے روزہ کھولنا ہے، نمک سے روزہ رکھنا، اتنا مجاہدہ کرو تب کچھ ملے گا۔ یا چلو اور آسان کر دیں کہ فروٹ کھا لو۔ اب آپ سوچیں گے یہ کیسے ہوگا، نمک سے روزہ رکھیں، ہم تو اتنا سحری میں کھاتے ہیں سب کچھ، پھر بھی 2 بجے کے بعد بیٹری ڈاؤن ہو جاتی، اب کیا کریں؟ اگر صرف نمک کھا کے، ہم نے کہا آپ پھل بھی کھا لیں، پھل کھا کے آپ نے روزہ رکھ لیا، پھر بھی ظاہر ہے پھل تو اتنی وہ نہیں کرے گا، روٹی کھائیں، سالن کھائیں اور ساری چیزیں کھائیں تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ پورا دن گزرے گا۔ یہ سب سوچنے کی بات ہے، جب آپ بیٹھیں گے نا کھانے کو دل ہی نہیں چاہے۔ اگر صحیح طرح انسان کرے، میں بالکل تجربے کی بات بتا رہا ہوں، دل ہی نہیں چاہے گا کچھ کھائیں، تو ہو تیرا جلوہ ہو اور گوشہ تنائی۔ اور اس کے بعد کی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر کھانا سامنے آیا تو پھر انسان کو وہی شعر یاد آتا ہے، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ تو پرواز ہو رہی ہے آپ کی روحانیت بڑھ رہی ہے، آپ کے درجے بڑھ رہے ہیں، تو یہ کھانا وانا کیا ہے؟ مرغ مسلم بھی لا کر رکھ دیا جائے، ایک سے ایک ڈش آپ کے سامنے لا کر رکھ دی جائے، سب ہیچ ہے اس کے آگے، پھر تو ایک لو لگی ہوتی ہے بس روحانی تعلق۔ وہ جو پھل رکھے ہوتے ہیں نا وہ بھی کھانے کو دل نہیں چاہتا، اگر صحیح طور پر شیخ کی نگرانی میں آدمی کرے، یہ میں بتا رہا ہوں۔ سوچنے میں یہ ہوتا ہے نا کیسے کریں گے، بیٹھ جاؤ ایک دفعہ کر کے دیکھو، پھر پتہ چلے گا یہ سب چیزیں بیکار۔ بزرگان دین اولیاء کاملین نے 40 دن اس طرح کیا ہے، مختلف وظائف کے، دعا حفظ البحر کا نہیں کرا، 40 دن۔ یہ جو حجرے ہمیں نظر آتے ہیں کیوں ہیں؟ یہ لاہور چلے جاؤ داتا دربار میں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا حجرہ آج بھی موجود، پاک پٹن میں حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کا حجرہ آج بھی موجود، پنڈوا شریف انڈیا میں مخدوم سمنانی کا حجرہ بنگال میں ان کے پیر کے خانقاہ میں موجود۔
حجرے میں کیوں؟ سب کے سامنے کیوں نہیں پڑھا؟ تو ہو تیرا جلوہ ہو اور گوشہ تنہائی، کچھ نہ ہو۔ ہر چیز سے الگ ہو کر، دنیا مافیا سے الگ ہو کر، صرف اور صرف اللہ کی یاد، بس بیٹھ گئے۔ لا موجود الا ہو، اس کے سوا کوئی موجود ہی نہیں۔ لا معبود الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں۔ لا محبوب الا ہو، اس کے سوا کوئی محبوب ہی نہیں۔ لا مقصود الا ہو، اس کے سوا ہمارا کوئی مقصود ہی نہیں۔ لا الہ الا ہو، بس اللہ ہی اللہ اور کوئی نہیں۔ یہ سوچ کر جب بیٹھے اور دنیا سے الگ ہو کر 40 دن، آپ 3 دن میں بیٹھے یہ حال ہو جائے تو 40 دن میں کیا ہو؟ جب 40 دن انسان اس طرح کرے گا، خود بخود دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے، رجوع اللہ ہو جائے گا۔ اور جو اس طرح کرے گا اس کے قلب اور زبان سے اللہ تبارک و تعالی حکمت کے چشمے جاری فرما دے۔ آپ دیکھتے ہیں نا بزرگان دین اولیاء کاملین، ایک جملے میں سب کچھ ہے۔ ہم پوری تقریر 1 گھنٹے کی کر دیں تو وہ بات نہ کہہ سکے جو اللہ کا ولی ایک جملے میں کہتے۔ بزرگان دین کے اقوال اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے ملفوظات، ان کے ارشادات، یہ حکمت بھرے ملفوظات جو ہیں، یہ ایسے ہی نہیں زبان سے جاری ہوئے، انہوں نے اپنے نفس کا جہاد کیا۔ 40 دن مسلسل روزے رکھیں، اللہ کا نام اس میں پاک پڑا ہے، مشقت میں اپنے آپ کو ڈالا، نفس کشی کی، اللہ نے اجر عطا فرمایا، درجات و مراتب عطا فرمایا۔ ہم تو کہتے نہیں آج ہی ہم کریں میں آج ہی سب کچھ مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس راہ میں صبر اور استقامت، 2 چیزیں یاد رکھیے۔ جس انسان کے اندر یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی وہ راہ سلوک کبھی بھی طے نہیں کر سکتا۔ میں سب کچھ لے لوں، میں سب کچھ، کسی سے پوچھا ہاں دعائے ذوالبحر اس سے لے لی، دلائل الخیرات اس سے لے لی، فلاں اس سے لے لی، پڑھا کچھ بھی نہیں۔ ایک چیز لے لو اور اس کو مسلسل پڑھو، اسی میں سب کچھ ہے، اسی میں سب کچھ ہے۔ ورنہ دعائیں کتنی ہیں، دعائے حیدری ہے، دعائے سیفی ہے، ساری دعائیں ہیں۔ ایک چیز لے لو اور اسی پر استقامت۔ پانی کی ایک بوند پتھر پہ گرتی ہے نا، مسلسل گڑھا پیدا کر دیتی، لیکن مسلسل پانی میں اور پتھر میں کیا چیز؟ پتھر ایک ٹھوس چیز ہے، ایک بوند گر رہی ہے آہستہ آہستہ، لیکن مسلسل گر رہی ہے، اس پتھر میں بھی گڑھا پیدا کر دی۔ اسی نے بتا دیا کہ اگر تم استقامت کے ساتھ کوئی کام مسلسل کرتے رہو گے کامیاب ہو جاؤ۔ جب پتھر میں گڑھا پیدا کیا جا سکتا ہے تو اس دل کو صاف نہیں کیا جا سکتا؟ کیا جا سکتا۔ بزرگان دین اولیاء کاملین نے اسی لیے یہ ساری چیزیں اور ان کے طریقے بھی بتا دی۔ اب اگر جو ان کے طریقے پر چلے گا وہی کامیاب، اور جو اپنی مرضی شامل کرے گا، اپنا نیا طریقہ ایجاد کرے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ اسی سے ریلیٹڈ، یعنی جو طریقے انہوں نے بتائے اسی کو آسان کر کے آپ کر دیں زمانے کے حساب سے، لیکن اس طریقے کے بالکل بدل کر علیحدہ کرنا، اس میں کبھی بھی کامیابی نہیں، کیونکہ بزرگان دین اولیاء کاملین نے ان تمام چیزوں پر ریسرچ کی۔ اب آپ دیکھتے ہیں نا، ایک ڈاکٹر ہے، میڈیکل سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ اسی ریسرچ کی وجہ سے نا، آہستہ آہستہ تحقیق کرتے رہے، یہ اس طرح ہے تو یہ اس طرح ہے۔ پہلے ٹی بی کا علاج نہیں تھا، جس کو ٹی بی ہو جاتی کہتے یہ تو گیا ختم، لا علاج مرض، لیکن ٹی بی کا علاج ہو۔ کینسر کا علاج نہیں تھا، اب کینسر کا علاج بھی۔ ایڈز کا علاج نہیں تھا، اب ایڈز کا بھی علاج۔ تحقیق کرتے رہے نا، علاج پیدا ہو گیا، ہر بیماری کا علاج موجود۔ اب کیا ہوا؟ جس طرح ہر فیلڈ میں اس فیلڈ کے لوگوں نے محنت کی، کوشش کی، تحقیق کی اور نئی نئی چیزیں ایجاد کی، اسی طرح راہ سلوک میں بزرگان دین اولیاء کاملین نے محنت کی کہ اب زمانہ اس طرف جا رہا ہے تو لوگوں کو ہدایت کی طرف کیسے بلائیں، کیسے ان کے دلوں کو بدلے۔ اصل چیز ہے انسان کا دل، اصل چیز یہی۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو دل ہے۔ جب بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے سب سے پہلے دل بنتا ہے اور دل اسٹارٹ ہوتا ہے،
اور جب انسان مرتا ہے اس کے ساتھ سارے اعضاء و جوارح جب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، جیسے ہاتھوں کی جان نکل گئی، دماغ کی نکل گئی، پیروں کی، سب سے آخر میں دل بند ہوتا ہے. اتنا کام کرتا ہی سب سے پہلے شروع اور سب سے آخر میں بند، اور اسی پر سارا دار و مدار. اب دیکھیں نا، آدمی چلتے چلتے گرا، ختم ہو گیا، کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہارٹ فیل ہو گیا. ہارٹ کہتے ہیں دل کو، فیل ہو گیا یعنی کام کرنا بند کر دیا، دل کا دورہ پڑا، ختم. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے مرکز اور زندگی کا دار و مدار دل پر، اور روحانی لحاظ سے بھی دار و مدار دل پر. سرکار نے فرمایا تمہارے دل میں، تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت، اگر یہ صحیح ہے، صلح الجسد کلہ، تمہارا پورا جسم صحیح. وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر یہ فاسد ہو گیا، فَسَدَ الْجَسَدَ كُلَّهُ، تمہارا پورا جسم فاسد ہو گیا. تو بزرگان دین نے ریسرچ کی کہ انسانوں کو ہدایت پہنچانے کے لیے ان کا دل صحیح کرنا ضروری ہے، اور دل صحیح ہو گیا، اعضاء و جوارح خود بخود صحیح ہو جائے، پورا جسم صحیح ہو جائے. اب کسی کو مار کے، ظلم کر کے کوئی بات نہیں منوائی جا سکتی، اس کا دل نہیں بدل سکتے. دل کیسے بدلا جائے؟ بزرگان دین نے اس پر ریسرچ کی، اور یہ سارے اوراد و وظائف اسی لیے رکھے. اور زبان اور دل کا تعلق بڑا گہرا ہے. انہوں نے کہا یہ وظائف پڑھو. سچ زبان بولتی ہے، صاف دل ہوتا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زبان کرتی ہے، اثر دل پہ ہوتا. لا الہ الا اللہ یہ زبان نے پڑھا، قلب صاف ہو گئے. جھوٹ زبان بولے گی، سیاہ دل ہوگا. غیبت زبان کرے گی، سیاہ دل ہوگا. چغلی زبان کھائے گی، سیاہ دل ہوگا. دل اور زبان کا تعلق بڑا گہرا ہے، اسی لیے جس کا دل اور زبان ایک ہے وہی بندہ نیک ہے. اور دل میں کچھ اور، زبان پہ کچھ اور، تو یہ اور قابل غور بات ہے نا. تو انہوں نے کیا کیا، یہ سارے جو وظائف ہم پڑھتے ہیں نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دل کو صاف کرنے کے لیے. دعائے حفظ البحر پڑھیں، دلائل الخیرات پڑھیں، دعائے سیفی پڑھیں، دعائے حیدری پڑھیں، قصیدہ غوثیہ پڑھیں، قصیدہ بردہ شریف پڑھیں. یہ ساری چیزیں کیوں؟ کسی کو اللہ الصمد بتا دیا، کسی کو یا عزیز یا اللہ بتا دیا، کسی کو یا رزاق بتا دیا، کسی کو یا فتاح بتا دی، کسی کو یا باسط. اس مختلف وظائف، سب کا مقصد کیا ہے؟ دل کا صاف ہونا. دل صاف ہو جائے سب کچھ صحیح ہو. اور اگر دل ہی سیاہ ہو تو پھر آپ کچھ بھی کہیں اس پر کوئی اثر نہیں ہو. انسان جب ارادہ کرتا ہے سب سے پہلے دل میں، اور دل میں جو کچھ ٹھان لے وہ کر کے رہتا ہے. سب سے پہلی چیز ارادہ. اب آپ اپنے گھر سے چل کر یہاں پر آئے تو ارادہ تھا نا، یا بغیر ارادے کے ایسے ہی آگے گھومتے ہوئے ٹہلتے ٹہلتے آگا رہے، ہاں چلو یہ درگاہ آ گئی، چلو گھس جاؤ اندر؟ ایسا تو نہیں ہے نا. گھر سے ارادہ کر کے چلے کہ ہم آئیں. تو جب ارادہ کیا، اس ارادے نے آپ کو یہاں پہنچا دیا. ارادہ کہاں تھا؟ دل میں. دل میں ارادہ تھا، دل میں ارادہ کیا، دل نے یہاں پہنچا دیا. اور اگر دل کہیں اور ہو تو وہاں پہنچا دیا. اسی لیے کہتے ہیں دل جو ہے نا بڑی قیمتی چیز ہے. دل جو ہے وہ دل والوں کو دے دو، وہ خود حفاظت کر لیں گے تمہارے دل. تم حفاظت نہیں کر سکتے. دل والوں کو دے دو. اب کوئی قیمتی چیز ہوتی نا، اس کی حفاظت کیسے کرتے؟ پیسہ ہے تو بینک میں رکھ دیا، سونا ہے تو وہ بھی لاکر میں رکھ دیا، یا کسی ایسے کو دے دیا جس کے پاس ضائع نہ ہو. سب سے قیمتی چیز دل ہے، اسے دل والوں کو دے دو، خود حفاظت کر لیں. اور دینے کا مقصد کیا ہے کہ اس دل کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے معمور کر دو، تاکہ کسی اور کی یاد اس میں آئے نہیں. جب معمور ہو گیا، دل دے دیا، اب وہ خود دل کی حفاظت کرے گا. تو اس لیے یہ جتنے بھی اوراد و وظائف ہم پڑھ رہے ہیں نا، ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو ہوتا ہے نا کہ بھئی امتحان کے لیے بتا دیا، شادی کے لیے بتا دیا، فلاں چیز کے لیے بتا دیا، یہ چیزیں تو خود بخود ہو جاتی ہیں. اصل مقصد ہے دل کا صاف ہونا. جب دل پاک اور صاف ہو جائے گا، پورا جسم پاک اور صاف ہو جائے گا. جب تک آپ کے دل میں نہانے کا خیال نہیں آئے گا، آپ کیسے نہائیں گے؟
جب تک آپ کے دل میں صاف ستھرا لباس پہننے کا خیال نہیں آئے گا کیسے پہنیں گے؟ خیال تو دل میں آئے گا نا تبھی تو پہنیں گے، خیال دل میں آئے گا تبھی تو غسل کریں گے، ورنہ ویسے ہی گندے پھرتے رہے، میلے کچالے کپڑے پہن کے پھرتے رہے۔ سب سے پہلے اس کو صاف کر لو، جب یہ صاف ہو گیا باطن صاف ہو گیا، ظاہر خود بخود صاف ہو جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ظاہر کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کپڑے صاف ہوں، یہ ہو وہ ہو، دل میں گناہوں کی آلودگی، جھوٹ، غیبت، چغلی، فحش گوئی، دل آزاری، نمازوں کی پابندی نہ کرنا، وظائف نہ پڑھنا، یہ ساری چیزیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا تعلق دل سے ہے، دل۔ تو اس لیے جب آپ پابندی کے ساتھ وظائف پڑھتے رہیں گے، وظیفہ زبان سے پڑھیں گے، صاف دل ہوگا، دونوں کا تعلق گہرا، اسی لیے بتا دیا، کسی کو کوئی وظیفہ بتا دیا، کسی کو کوئی وظیفہ بتا دیا۔ مقصد یہی ہے کہ انسانوں کو شیطانوں سے بچایا جائے، شیطان کے مکر و فریب سے بچایا جائے، اور بچنے کا طریقہ سب سے بڑا یہی، کیونکہ یہ ایسا دشمن ہے کہ جو ہمیں دیکھتا ہے ہم اسے نہیں دیکھتے۔ اگر دشمن نظر آئے نا، آدمی اس کے حملے کو روکے کہ بھئی یہ حملہ کر رہا ہے میں اس کو روک دوں، لیکن ایسا دشمن جو نظر ہی نہ آئے، کہاں سے حملہ ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ شیطان دشمن ہے نا، قرآن نے کہا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن بچیں کیسے؟ وہ ہمیں دیکھتا ہے ہم اسے نہیں دیکھتے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا یہ دشمن تو وہ ہے جو ہمیں دیکھتا ہے ہم اسے نہیں دیکھتے، تو ہم کیسے بچیں گے؟ ارشاد ربانی ہوگا یہ تمہیں دیکھتا ہے تم اسے نہیں دیکھتے، اور میں اسے دیکھتا ہوں یہ مجھے نہیں دیکھتا، تم میری پناہ میں آ جاؤ، اس کے حملوں سے محفوظ رہو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہم، کس سے؟ شیطان رجیم سے۔ تو جو اللہ کی پناہ میں آ گیا شیطان کے حملوں سے محفوظ۔ اور اللہ کی پناہ میں کون آئے گا؟ جو رسول کی پناہ میں آ گیا۔ رسول کی پناہ میں وہی آئے گا جو بزرگان دین اولیاء کاملین کی پناہ میں آ گیا۔ اس طرح یہ سلسلہ چل رہا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ چاہے ایک وظیفہ پڑھیں لیکن مسلسل پڑھیں، پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ 10 وظیفے ایک دن میں آپ نے پڑھ لیا اور دوسرے دن ایک بھی نہیں پڑھا، کوئی فائدہ نہیں۔ استقامت کے ساتھ ایک چیز کو پکڑ لو اور بس اس پر قائم رہو، اسی میں سب کچھ ہے، اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور جتنے بھی یہ دنیاوی کام ہے یہ سب اسی کے اندر ہے۔ اس میں کہنے کی ضرورت نہیں کہ مولا میں نے جو وظیفہ پڑھا اس کی وجہ سے میری شادی ہو جائے، جو وظیفہ پڑھا اس کی وجہ سے بچہ ہو جائے، جو وظیفہ پڑھا اس کی وجہ سے کاروبار میں ترقی ہو جائے، نہیں، جو وظیفہ پڑھا مولا اس کی وجہ سے تو مجھ سے راضی ہو جا۔ جب وہ راضی ہو گیا سارے کام خود بخود ہو جائیں۔ ٹھیک ہے؟ تو آج کا سبق یہی ہے، اس کو یاد رکھیے، اور صبر اور استقامت 2 چیزیں راہ سلوک میں ضروری ہیں، اس کو پوری طرح اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ یہی کرنا۔ صبر اور استقامت، اگر نتیجہ آنے میں دیر ہے تو واویلا نہیں ہے، اتنے دن سے وظیفہ پڑھ رہے ہیں کچھ ہوا ہی نہیں، اتنے دن سے حزب البر پڑھ رہے ہیں، ہر سال چلہ کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، یہ نہیں پتا کہ یہ ساری چیزیں جمع ہو رہی ہیں، ایک ہی مرتبہ سب کچھ مل جائے۔ اور اگر بے صبری کرو گے تو جو ملنے والا ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے۔ بلکہ یہ سوچو ہو سکتا ہے ہمارے پڑھنے میں غلطی ہو سکتا ہے ہماری غلطی ہو، اپنی طرف نسبت کرو، اللہ کی طرف معاذ اللہ نہیں، وہاں سے کیوں دیر ہو رہی ہے؟ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوگی، مولا مجھ سے غلطی ہوئی تو معاف کر دے، اپنے حبیب کے صدقے میں کرم کر دے۔ دیکھو کیسا کرم ہے۔ تو آج کی اس نشست کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ راہ سلوک میں صبر اور استقامت یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں نتیجہ سامنے آئے یا نہ آئے مسلسل پڑھتے رہیے، اسی میں سب کچھ ہے، اسی سے سب کچھ ہو جائے گا۔ آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو صبر اور استقامت عطا فرما، اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت الہ العالمین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرما۔ الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر
اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔